الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ ایک طرف تو بہت سے مال والا اور بے ہتھیار قافلہ تھا، اور دوسری طرف ہتھیار سے لیس اور بہت زیادہ تعداد کے اندر ایک جنگجو جو ہے وہ فوج تھی۔ تو ان دونوں میں سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی فوج کے ساتھ مقابلے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے تھا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت سے کافروں کو شکست ہو اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے یعنی ابو جہل جو ایک مکے سے فوج لے کر آ رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان کی جو ہے وہ قیادت میں شام سے سر و سامان کے ساتھ لدا ہوا واپس آ رہا تھا، ان دونوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کو مسلمانوں کے لیے مسخر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا تھا، اور اس کی خوشخبری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو دی تھی۔ دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو تجارتی قافلہ تھا اس کو زیر کرنے میں زیادہ فائدہ اور نقصان کا کم اندیشہ تھا، لیکن دینی لحاظ سے جو فوج کے ساتھ مقابلہ تھا اور اس کو شکست دینا تھا وہ زیادہ اہم تھا، اور یہی ہوا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ مسلمانوں میں ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو کے کانٹا نہ چبھے اور بہت سا مال ہاتھ آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر التعداد اور مرتب و پر شوکت لشکر سے بھڑا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ ثابت کر دے اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علی الرغم صاف صاف آشکار ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔